بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایسا وعدہ کر دیا کہ جس کے لیے آج مسلمان ترس رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آخر ان کے اخلاق کیا تھے؟ ان میں ایسی کیا صفتیں پائی جاتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوا؟ تو دوستوں، ان میں سے چند صفتیں، چند ان کی خاص خصلتیں وہ کون سی تھیں؟ ہم بھی ان چیزوں کو سنیں اور اپنے اخلاق میں لائیں، اپنی زندگی میں لا کر انہیں بھی اپنائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ وہ 5 خصلتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، باقی بھی خصلتیں انتہائی زیادہ تھیں، لیکن وہ کثیر خصلتیں جو خصوصی طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کثرت سے کیا کرتے تھے، وہ کون سی ہیں؟ تو دوستو، وہ تلاوت قرآن پاک کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا اس کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں آتے ہیں وہ جب تلاوت کرتے تھے تو تقریباً کتنے مہینے صرف ایک قرآن کی سورت میں لگ جاتے تھے، اس میں وہ اتنا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، وہ تلاوت کرتے تھے قرآن کو سمجھ کر۔ پہلی بات، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ مساجد کی تعمیر کرتے تھے۔ لیکن دوستو، دنیا کا مال زیادہ آ جانا یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس مال کو خیر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت ہی اچھا ہے۔ تو وہ مال کو، یعنی اپنی جو مال و دولت تھی، مساجد کی تعمیر میں صرف کرتے تھے، مساجد کی تعمیر کرتے تھے۔ اور تیسری بات، ان میں ذکر الہی تھا، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں کو غذا چاہیے اللہ کا ذکر، ذکر الہی سے دل روشن ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات، وہ خیر کی باتوں کی نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو خیر کی بات، اچھی بات پہنچاتے تھے، جس سے آج ہم ڈرتے ہیں، دوسروں کو اچھی بات پہنچاتے ہی نہیں۔ ان میں یہ مادہ انتہائی زیادہ تھا۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ تھی کہ بری باتوں سے روکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے، ہمیں آگ سے بچنے کا شوق ہے، تو باقیوں کو بھی اسی طرح وہ آگ سے بچاتے تھے۔ میرے دوستو، بری باتوں سے وہ روکتے تھے، کیونکہ بری بات نہ کرے اور بری بات کرنے سے جہنم میں جانے کا سبب اس کا نہ بنے، اس لیے وہ اسے جہنم میں جانے سے روک دیتے تھے۔ دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان خصلتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔